جو بندہ سیکھ لے کہ رب کی نعمت کا شکر کیا ہے. حضرت داؤد نبی علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ بھلا ہم تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ ایک پلک کے ایک بال کا بھی شکر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اگر ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ لگا سکتے نہیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اے داؤد جب میرا کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا یا کر سکتی، تو گویا اس نے میری نعمت کا شکر ادا کر دیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور آپ کہیں سفر میں تھے، تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس اپنا سطر ڈھکنے کو بھی کچھ نہیں تھا، اور اس نے مٹی اور ریت کے ساتھ اپنے سطر کو ڈھانپا ہوا تھا. آپ تھوڑا آگے گئے تو ایک نہایت امیر کبیر خوشحال اور مالدار شخص آپ کو راستے میں ملا، اور آپ دونوں کی حالت پر غور کرتے ہوئے اور رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ جو آپ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف پاتے تھے. تو اللہ کریم نے موسیٰ نے کہا باری تعالیٰ آپ بھی دو بندے اور دو اتنی مختلف حالتوں میں. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جو بڑا مالدار ہے اس سے کہنا میرا شکر کرنا چھوڑ دے، اور جو بالکل غریب فقیر حقیر ہے اس کو کہنا میرا شکر کرنا شروع کر دے. دونوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو مالدار شخص اپنے مال سے تنگ ہوا پڑا تھا، اسے سنبھلتا نہیں تھا. اس نے کہا اے موسیٰ میرے رب نے میرے لیے کچھ فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں تمہارا رب کہتا ہے شکر کرنا چھوڑ دو. وہ پھر سجدے میں گر گیا. اس نے کہا جس نے مجھے اتنا نواز رکھا ہے میں کیسے اس کا شکر کرنے سے باز آ سکتا ہوں. سجدے سے اٹھا نہ تھا کہ ریت میں ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا، اور جب ہٹایا تو وہ ایک سونے کا ٹکڑا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو وہ جو بالکل حقیر فقیر تھا اس نے کہا کہ میرے رب نے میرے لیے کچھ کہا ہے؟ موسیٰ نے کہا تیرا رب کہتا ہے کہ تو اپنے رب کا شکر بجا لا. تو وہ غصے سے پھنکارا اور کہنے لگا شکر کس بات کا بجا لا؟ کپڑا تک تو ہے نہیں کہ جس سے سطر ڈھک لوں. ابھی اس نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ ہوا تیز چلی اور وہ مٹی جس سے اس نے اپنا سطر ڈھانپا ہوا تھا وہ بھی ہٹ گیا. یہ اللہ ہے جو راستے دیتا ہے اپنے بندوں کو. اگر بندوں کو سمجھ آئے تو حال تبدیل ہونے میں دیر لگتی نہیں ہے. بس غم والوں کو چاہیے کہ صبر کریں اور نعمت والوں کو چاہیے کہ شکر کریں. اللہ کی حمد کے ساتھ ہم اس برکت والی محفل کو آغاز لیتے ہیں کہ تیری نعمتوں کے سائے کہیں مجھ سے ہٹ نہ جائیں. دیکھو دنیا میں سکھ کا جینا سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے، اور اس سکھ کے جینے میں گھر بھی داخل ہے، اس میں عزت شامل ہے، اس میں 2 وقت کی آسان روٹی شامل ہے، اس میں اولاد بھی داخل ہے، اس میں خاندان داخل ہے، اس میں خون داخل ہے، اس میں نسب داخل ہے، اس میں وہ سب آسانیاں داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے. تو اللہ کریم ان سب نعمتوں کے لیے شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے ہمیں بے مانگے عطا فرما رکھی ہیں. کہ تیری نعمتوں کے سائے کہیں مجھ سے ہٹ نہ جائیں، جو تجھے پسند آئے مجھے وہ شکر سکھا دے. کروں جستجو دنیا ملے اس بلا سے معافی، جو تیری رضا کو ڈھونڈے مجھے وہ فکر سکھا دے. اور مجھے زندگی سے یا رب نہیں اور کچھ تمنا، کرے وہ دل کو زندہ مجھے وہ ذکر سکھا دے. اور بنا حکم کوئی شے بھی تاثیر نہیں رکھتی، میری بات کا اثر ہو مجھے وہ ہنر سکھا دے. بنا حکم کوئی شے بھی تاثیر نہیں رکھتی، میری بات کا اثر ہو مجھے وہ ہنر سکھا دے. جو تجھے پسند آئے مجھے وہ شکر سکھا دے، کرے وہ دل کو زندہ مجھے وہ فکر سکھا دے. آمین ثم آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی ذات پر صلاۃ والسلام جب میں پڑھوں گی آپ نے محبت سے اس کو میرے پیچھے دہرانا ہے کہ جنت کی تمنا تو ہر ایک دل میں پلی ہے، جنت جسے ترسے وہ مدینے کی گلی ہے. جنت کی تمنا تو ہر ایک دل میں پلی ہے، جنت جسے ترسے وہ مدینے کی گلی ہے. کیوں کر نہ کروں پیار تجھے خاک مدینہ، رحمت خدا کی تیری ہی گلیوں میں چلی ہے. کیوں کر نہ کروں پیار تجھے خاک مدینہ، رحمت خدا کی تیری ہی گلیوں میں چلی ہے. سورج ستارے چاند سبھی ماند ہے یہاں، پھیلی ہوئی مدینے میں اولاد علی ہے. سورج ستارے چاند سبھی ماند ہے یہاں، پھیلی ہوئی مدینے میں اولاد علی ہے. جنت کو میسر کہاں شادابی طیبہ،
حسنین جس کے پھول ہیں اور زہرا کلی ہے، جنت کو میسر کہاں شاداب یہ طیبہ، حسنین جس کے پھول ہیں اور زہرا کلی ہے، اور سرکار کے مہمان ہیں ہر ایک کا ادب کر۔ ہم نا لوگوں کو اپنے ترازو میں رکھ کے دھوتے ہیں، بھائی اگر ہم معزز ہیں اور کوئی دوسرا ہم سے تھوڑا کم ہے تو ہم تھوڑی سی اس کی رسپیکٹ میں کمی رکھتے ہیں۔ یہ ایک لیول ہوتا ہے، ڈفرنس ہوتا ہے، اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں لوگ، اسٹیٹس کمپلیکس ہوتے ہیں، کچھ یہ ہماری فیملی ہے، یہ ہماری فیملی نہیں ہے، یعنی رویوں میں، انداز میں، لہجے میں، برتنے میں، ہر چیز میں فرق ہوتا ہے، اگرچہ بات کرنی ہے لیکن سچ یہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ سرکار کے مہمان ہیں ہر ایک کا ادب کر، کیا جانیے کہ کون قطب کون ولی ہے، سرکار کے مہمان ہیں ہر ایک کا ادب کر، کیا جانیے کہ کون قطب کون ولی ہے، جنت کو میسر کہاں شادابی یہ طیبہ، حسنین جس کے پھول ہیں اور زہرا کلی ہے، سورج ستارے چاند سب ہی مان ہیں یہاں، پھیلی ہوئی مدینے میں اولاد علی ہے، کیوں کر نہ کروں پیار تجھے خاک مدینہ، رحمت خدا کی تیری ہی گلیوں میں چلی ہے، جنت کی تمنا تو ہر ایک دل میں پلی ہے، اور جنت جسے ترسے وہ مدینے کی گلی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اور معلوم ہوا کہ قرآن کریم پاکی دیتا ہے۔ کیسے پاکی دیتا ہے؟ کہ جب ہم اس قرآن کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، جب ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں تو ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم حکیم اسی لیے ہے کہ اس کی ہر بات میں دانائی ہے اور یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور یہ بندے کے دل کو بھی پاک کرتا ہے، اس کی نیت کو پاک کرتا ہے، اس کے ارادے کو پاک کرتا ہے، اور اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہی پاکی مراد ہے کہ وہ ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جیسے میں الحمدللہ پڑھاتی ہوں، تفسیر قرآن میرا سبجیکٹ ہے اور ہفتے میں 3 دن میری کلاسز ہوتی ہیں، میں لیکچر دیتی ہوں، تو ہم لوگوں کو بار بار انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کلاس میں آئیں، قرآن کی تفسیر سیکھیں۔ بہت سارے لوگوں سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اب تو جی سب کچھ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، گھر میں، ہمارے گھر میں بھی اتنی تفسیریں رکھی ہیں، پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر قرآن خود سے سمجھنے کی چیز ہوتا، پڑھ تو ہر کوئی سکتا ہے، پڑھنے کا مسئلہ نہیں، اس کا سمجھنا اور اس کا سمجھانا اگر کوئی عام بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہ فرماتا کہ وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بھائی صحابہ تو خود ہی اہل زبان تھے نا، آپ اور ہم تو اجمی ہیں، اجمی مطلب ہمیں عربی ہماری زبان نہیں ہے نا، تو مکے میں جو لوگ رہتے تھے وہ تو اردو یا پنجابی نہیں بولتے تھے نا، ان کی تو زبان ہی عربی تھی، تو انہیں تو خود ہی سمجھ آتا تھا، جو آپ کو سمجھ کے بھی سمجھ نہیں آتا وہ ان کو بغیر سمجھائے سمجھ آتا تھا، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کو تعلیم دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک گہرا سمندر ہے اور ہر کوئی غوطہ خور نہیں ہوتا کہ وہ تہ میں جائے اور موتی نکال لائے۔ لوگ کناروں پر بیٹھے رہتے ہیں اور عالم قرآن کی تہ میں سے موتی نکال کر ان کی جھولیوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ساری زندگی ایک آیت کی تلاوت ہی کرتی رہی ہوں اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ اس ایک آیت کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اور قرآن اس میں بامسمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلے تھے ہجرت کے لیے، ادھر دیکھیں ایسے تھا نا، نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر ادھر بھی کافر تھے اور ادھر بھی کافر تھے، اور دور تک یہ لمبی لائنیں تھیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے نکلے اور ان کے بیچ میں سے نکل گئے، اور ان میں سے انہوں نے کسی نے دیکھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کیوں نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیا تلاوت فرما رہے تھے؟ سورہ یاسین کی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔
ان آیات کی برکت سے وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے اور رسول اللہ درمیان میں سے گزر کر نکل گئے اور ان میں سے کسی کو نظر ہی نہ آئے کہ اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں سے نکلے ہیں۔ تو یہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک گہرا سمندر ہے، جو اس کے اندر اترتا ہے وہی جانتا ہے۔ اس کا ایک حرف بھی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑ لیں اور پھر اس کے عامل بن جائیں تو وہ ایک حرف بھی آپ کو زندگی میں کافی ہو جاتا ہے، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ آپ اس ایک حرف کے اس کے سحر کو سمجھ لیں، اس ایک حرف کی روشنی کو سمجھ لیں، اس کا معنی سمجھ لیں تو زندگی میں آپ کو بہت کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا اتنی آسان بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان عربیوں کے لیے یہ نہ کہتے کہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الحکمہ، کہ محبوب ان پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور پھر ان آیتوں کی حکمت ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت سید سبتی علیہ الرحمہ جب درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو آپ کو آواز آئی، آپ نے دھیان کیا تو درخت تھا جس کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے جب ابھی آپ نے جو تلاوت سنی یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر شے بولتی رہتی ہے، صرف مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، مگر ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور ہر شے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرما رکھی ہے۔ تو وہ درخت حضرت سیری سے بھلا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ حضرت سیری سے کہہ رہا تھا کہ یا سری کن مثلی، یا سری کن مثلی، اے سیری تم میرے جیسے ہو جاؤ۔ حضرت سیری سبتی اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے اس درخت سے پوچھا کیفا اکون مثلک، بھلا میں تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ مطلب کہ تجھ میں کیا خاص بات ہے؟ میں اشرف المخلوقات ہوں اور تیرا درجہ تو بہرحال مجھ سے کم ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا فرشتے بھی انسان سے کم درجے کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو ہماری شان تو یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر ہمیں اپنا نائب خلیفہ بنا کے بھیجا ہوا ہے اور ہم مسجود ملائک ہیں۔ تو درخت کی کیا جگہ ہے کہ وہ حضرت سیری سبتی کو یوں کہے کہ اے سیری یا سیری کن مثلی، میرے جیسے ہو جاؤ۔ حضرت سیری سبتی ظاہر اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اس درخت سے کہا کیفا اکون مثلک، بھئی کیسے میں تیرے جیسا ہو جاؤں؟ بھئی تیری کون سی خوبی ایسی ہے جو میں اپنا لوں اور میں بھی تیرے جیسا ہو جاؤں؟ وہ کہنے لگا ان الذین یرمونہم بالاحجار ویرمیہم بالاسمار، اس نے کہا اے سیری ہماری شان تو دیکھو، لوگ ہمیں پتھر مارتے ہیں اور جواب میں ہم ان پر پھلوں کی بارش کر دیتے ہیں، وہ ہمیں مارتے ہیں اور ہم جواب میں ان کو پھل دیتے ہیں۔ حضرت سیری سبتی اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے سوچا بھی بات تو اس نے سب صحیح کر دی ہے، لیکن ولی جو ہوتا ہے نا وہ پھر ولی اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ سوچ سے اوپر کی بات اس کو سمجھ آتا ہے۔ حضرت سیری اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو تو اتنا ہی اچھا ہے، بھئی درخت اگر اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں تو فرمایا کیفا مسیرک الی النار، اچھا خوبی تو تیری بہت ہی بڑی ہے، لیکن یہ تو بتا کہ اتنی بڑی خوبی کے ساتھ بھلا تجھے آگ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کیفا مسیرک الی النار، کیوں تجھے آگ میں جلاتے ہیں اگر تو ایسی خوبیوں والا ہے؟ تو وہ درخت ایک لمحے کے لیے تو خاموش ہو گیا، کہ وہ کہنے لگا ایسے بات یہ ہے کہ شان میری جتنی بڑی ہے نا اس کے میری خرابی بھی اتنی بڑی ہے، اس وجہ سے مجھے آگ میں جلایا جاتا ہے۔ تو حضرت سیری نے کہا خوبی تو نے میرے بغیر پوچھے بتا دیا، اب خرابی پوچھ رہا ہوں بتا دے کیا ہے؟ اس نے کہا فام لائی تو ہوا ہا کذا و ہا کذا، اس نے کہا سیری بات یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں، یعنی مجھ میں استقامت نہیں ہے، اس لیے مجھے آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے اور اس میں کتنا بڑا سبق ہے۔ جس بندے کے اندر استقامت نہ ہو کدھر جائے گا؟ یہ جو کائنات کی ہر شے ہے نا، بازبان بے زبانی تیری حمد گنگنائیں، ہر شے اللہ کی کسی نہ کسی شان کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ سننے والے کان چاہیے اور سمجھنے والا دل چاہیے، اچھی طرح سمجھو، یک در کی محکم گیر۔ اگر بندہ مومن ہے نا ایک دروازے کا رہے،
اسے چھوڑ کے ادھر گیا، اسے چھوڑ کے ادھر گیا، اسے چھوڑ کے ادھر گیا، کسی بھی دروازے سے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر درخت اتنا کٹیس ہونے کے بعد کہ لوگ پتھر مارے اور وہ ایسا عاجز ہے کہ پھل دے، پھر بھی آگ میں جاتا ہے، اس لیے کہ فاملائی تو ہوا ہوا چلے تو ادھر ہو جائے، ہوا چلے تو ادھر ہو جائے گا۔ اگر درخت آگ میں جائے گا تو بندہ کدھر جنت میں جائے گا؟ پھر اس نے بھی آگ میں ہی جانا ہے۔ تو استقامت جو ہے وہ بڑی چیز ہے کہ بندہ ایک جگہ کھڑا ہو اور پھر اسی پر کھڑا رہے تو کہیں نہ کہیں زندگی میں پہنچے گا۔ اللہ کریم ہمیں ہر شے سے کچھ نہ کچھ خیر اٹھانے اور ہر شے کی بات کو سمجھنے اور پھر دل کے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بالکل عام ٹرینڈ ہے نا، آپ جدھر کا زور دیکھا لوگ ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔ اب عقیدہ کوئی چیز نہیں رہا، جس نے 4 دلیلیں مضبوط کی ادھر ہی کے ہو گئے، جس نے ٹھوک بجا کے بات کی، جس نے 4 پیسے خرچ کیے، لوگ ادھر کے ہو گئے۔ جدھر آپ کا عقیدہ ہے ادھر کائنات کی کوئی شے نہیں۔ یاد رکھو، عقیدہ ہی جنت ہے، عقیدہ ہی جہنم ہے۔ اگر آپ اپنے عقیدے پر صحیح ہو، پورے جہان میں اکیلے ہو کھڑے رہو، اللہ آپ کو کھڑا رکھے گا۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ ادھر ہو گئے اور کسی کے ساتھ ادھر ہو گئے تو پھر کیفا مسیرک الی النار، یہی بات ہوگی کہ پھر آگ کا ایندھن بنائے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بازوبان بے زبانی تیری حمد گنگنائے، بازوبان بے زبانی تیری حمد گنگنائے، یہ زمین یہ فضا سبھی تیرے گیت گائیں، یہ زمین یہ فضائیں سبھی تیرے گیت گائیں، بازوبان بے زبانی تیری حمد گنگنائے، ہے یہ دل تیرا ٹھکانہ تو حدود سے بیگانہ، ہے یہ دل تیرا ٹھکانہ تو حدود سے بیگانہ، کیا ہے دل کی وسعتیں پھر کوئی سمجھے تو بتا، سے چل کر میرے آقا مجھ تک آئیں گے، پھول ستارے کلیاں نہیں یہ آنکھیں راہ میں پائیں گے، جن رستوں سے چل کر میرے، جن رستوں سے چل کر میرے آقا مجھ تک آئیں گے، پھول ستارے کلیاں نہیں یہ آنکھیں راہ میں پائیں گے، رات میں ہوگا یا دن میں وہ لمحہ کب تک آئے گا، رات میں ہوگا یا دن میں وہ لمحہ کب تک آئے گا، جب دید کی پیاسی آنکھوں کو، دید کی پیاسی آنکھوں کو دیدار عطا فرمائیں گے، دید کی پیاسی آنکھوں کو دیدار عطا فرمائیں گے، جن رستوں سے چل
میں پائیں گے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا مجھے تقریباً 18 سے 20 سال ہو چکے ہیں جب پہلی بار میں نے اپنے آقا کریم کا دیدار کیا تھا الحمدللہ. اور جب آپ زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہو نا جو آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو کسی تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے, کسی ایسے ہاتھ کی شفقت کی جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ صحیح ہو یا آپ غلط ہو. ہم نے درود پاک کے ختم شروع کروائے تھے جس طرح جب جیسے میں نے پڑھا درود پاک کی فضیلت, اور جب مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہر عبادت رد ہو سکتی ہے درود پاک رد نہیں ہوتا, اور پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ عورتوں کو درود پاک کی ضرورت ہے کیونکہ سب سے زیادہ فالتو اور فضول باتیں عورتیں کرتی ہیں. یہ بات بے شک سخت ہوتے ہیں, ان کو غصہ بھی آتا ہے لیکن وہ فضول بات نہیں کرتے ہیں. عورتیں کرتی ہیں ہر وقت ہر کسی کے معاملے میں جگہ ہونا وہ بولتی ہیں, اور یہ باتیں لکھی جاتی ہیں نا, ان سے نامہ اعمال وزنی ہوتا ہے. اگر درود پاک پڑھا جائے تو ہر درود ان باتوں کا کفارہ بن سکتا ہے. جتنا دیر میں درود پڑھا ہے جتنی فضول باتیں کی وہ ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں. ہم عورتوں کو سب سے زیادہ درود پاک کی ضرورت تھی. دل اور نیتوں کے بھید اللہ جانتا ہے. میں آپ میں سے بھی کسی کو ابھی دیکھ رہی ہوں اور مجھے بھی آپ میں کتنوں نے آج ہی دیکھا ہوگا, پھر اس کے بعد بھی دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن میرے دل کو اندر سے ایک آگ تھی کہ رسول اللہ کی امت کو پتہ چلے, خصوصاً ہم عورتوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے کوئی چیز ہمارے لیے اتاری ہوگی. جب درود پاک پر میں نے کام شروع کیا تو یہ ایک نئی چیز تھی. یعنی لوگ قرآن کے ختم تو کرواتے تھے, یاسین بھی پڑھوا لیتے تھے, آیت کریمہ کے ختم بھی ہوتے تھے, درود کے ختم نہیں ہوتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے لوگ بہت آسانی سے نئی چیز قبول نہیں کرتے نا, اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. کوئی دلیل دیتا ہے, کوئی دلیل دیتا ہے. تو شاید آپ بلیو نہ کریں لیکن درود پاک کے ختموں کی بھی مخالفت ہوتی ہے کہ ان کو چھوڑ دے, ان کو بند کر دو. تو میں نے کہا کبھی بھی نہیں. حضور پر درود پڑھنا بھی ایسی چیز ہے کہ بندہ اس کو چھوڑے یا بند کرے. حدیث بھی نہیں کروں گی, جو مرضی چھوڑنا پڑے. 10 سال کا اپنا کام مجھے چھوڑنا پڑا ہے ایک پلیٹ فارم پر جس میں نے 10 سال کام کیا. تو انہوں نے مجھے کہا اگر آپ درود پاک کے ختموں کی محفلیں چھوڑیں گی تو ہمارے ساتھ کام کریں, ورنہ آپ جماعت کو چھوڑ دیں. میں نے کہا درود پاک نہیں چھوڑتی ہوں. اب جب اتنی بڑی جماعت چھوڑی تو ظاہر ہے اس کے بہت سارے ممبرز تھے, میں اکیلی تھی. تو کوئی اٹھ کے ادھر سے تانا دیتا تھا, کوئی ادھر سے تانا دیتا تھا, ان کو نکال دیا ہے, ان کو ہٹا دیا ہے, ان کو فلاں کر دیا ہے. بندے کو ظاہر انسلٹ ہوتی ہے. اب کسی محفل میں آپ جو ہیں وہ صدر محفل ہوں, اس کے بعد آپ کو دروازے میں بھی نہ بیٹھنے دیا جائے تو اٹس کوائٹ انسلٹنگ. میرے لیے وہ بہت تکلیف دہ بات تھی. جنہیں میں نے سکھایا تھا, جنہوں نے مجھ سے سیکھا تھا, وہ ساری کی ساری میری ٹیچریں بن گئی تھی اور میں اب ان کے آگے اسٹوڈنٹ تھی اور دروازے سے باہر تھی. ظاہر میں بہت روتی تھی, مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. میں کہتی تھی یا رسول اللہ مجھے یہ تو پتہ چلے کہ میں نے جو رستہ چنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر میں درود کے لیے کھڑی ہوں اور اکیلی ہوں تو مجھے آپ تو ملیں گے نا, آپ تو میرے ساتھ ہوں گے, کیونکہ میں آپ کے لیے کھڑی ہوں نا, اپنے لیے تو نہیں کھڑی ہوں. خود تو میں گھر میں 100 تسبیحیں پڑھوں, 1000 پڑھوں, لاکھ پڑھوں, خود تو پڑھ نہیں سکتی ہوں. اگر میں دوسروں کو کہہ رہی ہوں کہ آؤ درود پاک پڑھو, آؤ درود کا فائدہ اٹھاؤ, آؤ درود میں یہ برکتیں ہیں, تو میں اپنے لیے تو نہیں کر رہی, یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے کر رہی ہوں. پھر ایک دن ایسا ہوا, دوپہر کا ٹائم تھا, یہ ابھی بھی مجھے یاد ہے. دوپہر کھانے کے بعد جیسے بندہ تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹا, میں ایسے لیٹی ہوگی تو میں نے میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں
میں نے رسول اللہ کو عالم جوانی میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ ان کے کپڑے، صرف ان کا لباس ہی ایسا تھا جس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ رسول اللہ ہے۔ اگر دودھ سے لباس بن سکتا نا، گائے کا دودھ ہوتا ہے نا، سوری بھینس کا دودھ ہوتا ہے بالکل سفید جو چمکتا ہوا سفید ہوتا ہے، اگر دودھ سے کپڑا بن سکتا نا تو ان کا لباس ایسا تھا جیسے دودھ سے کوئی چیز انہوں نے پہنی ہوئی، اور داڑھی مبارک ان کی ویسے ہی تھی سیاہ جیسے اللہ پاک قرآن میں بندیل فرماتا ہے، اور وہ مسکرا رہے تھے، وہ میرے بالکل قریب کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کتنا بڑا سفید کاغذ تھا، کوئی کاغذ تھا، اور اب مجھے آج 18-20 سال بعد بھی مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ پینسل ان کے پاس پہلے سے تھی یا میں نے دی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اس پینسل سے اس کاغذ پر کچھ لکھتے ہیں اور پھر مسکراتے ہیں، پھر لکھتے ہیں اور پھر مسکراتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، ہائے سرکار کیا لکھ رہے ہیں؟ تو میرے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں، ایک بات تو یہ آئی کہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ آئی کہ جو لوگ درود پاک کی محافل کروا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نام لکھ رہے ہیں۔ بس وہ ذرا دیر کی بات تھی، میرے آقا کریم نے آنا تھا، مجھے تھپکانا تھا، مجھے تھپکی دینی تھی، مجھے بتانا تھا کہ اکیلی تو نہیں ہو تم، تمہارے ساتھ میں ہوں، نہ گھبرانا چلی جاؤ، اکیلی تو نہیں ہو تم، تمہارے ساتھ میں ہوں۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صدقے قربان جاؤں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو سارا جہان ایک طرف ہو، مجھے کس کی پرواہ ہے، جس کے ساتھ حضور ہو اس کو کسی سے کیا لینا۔ اللہ کریم کا شکر ہے 18-20 سال ہونے کو آئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ درود پاک کا سفر رکا نہیں، جس کو بات کی سمجھ آ گئی اس نے درود شریف اٹھا لیا، میرے لیے نہیں اٹھایا، اپنے لیے اٹھایا، اور جس نے اٹھایا اس نے گھر میں نہیں رکھا، اس نے پھیلایا، اور عورتوں کو شامل کیا، گروپ بنائے، واٹس ایپ پہ گروپ بنائے، گھر گھر ختم شروع کروائے، خود بھی درود پڑھا، دوسروں کو بھی پڑھایا، پتہ نہیں کتنے چراغ جل رہے ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ابراڈ جہاں میری بچیوں کی شادیاں ہوتی گئیں، میرے 10 کی لڑکیاں جہاں جاتی گئیں، وہ جس ملک میں گئی انہوں نے وہاں جا کے درود پاک کی محفل شروع کر دی۔ ثم الحمدللہ، مجھے نہیں پتا آپ روزانہ کتنا درود پاک صرف اس سرکل سے حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہوگا، الحمدللہ۔ لیکن وہ جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی تھپکی تھی، اس ایک تھپکی کا اعجاز ہے، الحمدللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اب، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا راستہ سیدھا ہے اور یہ حق کا راستہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حق ہے۔ ثم الحمدللہ، تو جب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہیں، یا آپ یہ چاہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر آئیں، تو کچھ ایسا کر لیں کہ وہ آپ کے گھر آ جائیں۔ آزمائش بغیر کچھ نہیں ہوتا، پہلے آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ جو نعمت آپ کو دی جا رہی ہے یا جہاں آپ کو کھڑا کیا جائے گا آپ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ کھڑے رہتے ہیں، ساری دنیا آپ کو چھوڑ جائے، آپ رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے، تو اتنے قریب وہ ضرور ہیں کہ آپ کو آ کے بتا جاتے ہیں کہ اکیلی تو نہیں ہو تم، تمہارے ساتھ میں ہوں۔ مقدر پر ہے ناز آپ کے تشریف لانے سے، ہوا گھر میں چراغاں آپ کے تشریف لانے سے، مقدر پر ہے ناز آپ کے تشریف لانے سے، ہوا گھر میں چراغاں آپ کے تشریف لانے سے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تمنا تھی مگر جرأت نہ تھی، اصرار کر سکتے نہ تھا یہ حوصلہ کہ جرم کا اقرار کر سکتے ہیں، رب سمجھانے سارا آپ کے تشریف لانے سے، ہوا گھر میں
چراغ آپ کے تشریف لانے سے مقدر پر ہے نازاں آپ کے تشریف لانے سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ درود پاک پڑھ کر آپ کو ہدیہ جو بھیجا تھا درود پاک پڑھ کر آپ کو ہدیہ جو بھیجا تھا اسی امید پر آقا تمناؤں کو سینچا تھا ہوا جشن بہاراں آپ کے تشریف لانے سے ہوا جشن بہاراں آپ کے تشریف لانے سے ہوا گھر میں چراغ آپ کے تشریف لانے سے ہوا گھر میں چراغ آپ کے تشریف لانے سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اگرچہ ذکر میں رہتے تھے پر بے چین رہتے تھے اگرچہ ذکر میں رہتے تھے پر بے چین رہتے تھے تمہاری کون سنتا ہے نفس کے تان سہتے تھے ملا دل کو قرار آپ کی تشریف لانے سے ملا دل کو قرار آپ کے تشریف لانے سے ہوا گھر میں چراغ آپ کے تشریف لانے سے مقدر پر ہے نازاں آپ کے تشریف لانے سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ مقدر پر ہے نازاں آپ کے تشریف لانے سے ہوا گھر میں چراغ آپ کے تشریف لانے سے ہوا گھر میں چراغ آپ کے تشریف لانے سے ہوا گھر میں چراغ آپ کے تشریف لانے سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ
रब सोहणे दी हर शै सोहणी सोहणे आवे जो सोहणा तू सोहणे आवे जो सोहणा तू जन्नत रोज़ख फलक मलक इस होने दाए होना तू सोहणे आवे जो सोहणा तू सोहणे आवे जो सोहणा तू इस होने दाए होना तू सोहणे आवे जो सोहणा तू नेमत रब दी सूरत तू रहमत ए मूरत तू रहमत ए मूरत तू मन अंदर जेड़ा खूब जांदा है मन अंदर जेड़ा खूब जांदा है आपा ओ मन मोड़ा तू सोहणिया वे जो सोहणा तू सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन अच्छा जी, आप या तो मोहब्बत वाले ज्यादा हैं या इल्म वाले ज्यादा हैं। ये जो नात आपकी महफिल के लिए हमारे पास आई है, ये थोड़ी समझने की चीज है तो सरासर मोहब्बत है, लेकिन इसको समझ लें तो आपको उसके सुनने का मजा बहुत आएगा। ऐसी नातें अमूमन हम ऐसी आम महफिलों में नहीं पढ़ते, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि ये आपके लिए क्यों आई। शायद आप में से कोई इतनी मोहब्बत वाला हो तो उसकी तह तक पहुंचे, अल्लाह आपको नसीब करे कि ज़ात तेरी विच जलवा उसदा उसदे हुस्न तक तू है सुराह। ये अल्लाह ताला रहीम है ना, हमें पता है रहीम है। अब इस रहीमी को कैसे हम समझेंगे जब हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने एक एक पत्थर बांधा हुआ है और रसूलुल्लाह ने 2 पत्थर बांधे हुए। इतने मेहरबान हैं कि अगर एक वक्त का खाना मुयस्सर भी आ गया तो अपने साथियों की वजह से न खाया। और जब जाबर ने आवाज लगाई कि रसूलुल्लाह आज मैंने थोड़ा खाना बनाया है, तो अकेले न गए, पूरे लश्कर को साथ लिए। वही रहीमी, करीमी, हलीमी, गफ्फारी, सत्तारी, ये सब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसको देखते कहाँ हैं? अल्लाह के महबूब को देखते हैं तो समझ आती है कि जिसका बंदा इतना करीम है तो उस बंदे के रब की करीमी का आलम क्या होगा। देखिए हिंदा आई, जब मक्का फतह हुआ ना, चुप के आई, अंधेरा हो रहा था, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, बड़ी सी चादर आके डाली हुई। फजर का वक्त है, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा के बैठे थे।
ایک دم آئی تیزی سے، جلدی سے آئی اور جلدی سے آ کے کہتی اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر نے آواز پہچان لی، صحابہ نے، باقیوں نے بھی تلواریں لی، یا رسول اللہ ہندہ آ گئی۔ اب ہندہ سے کیا ہوا تھا؟ ہندہ نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو صرف شہید نہیں کروایا تھا، بلکہ اس نے حضرت حمزہ کا مسلخ کیا تھا۔ عرب میں جب کسی کے ساتھ انتقام لینا ہوتا ہے نا تو اس کی لاش کو یعنی مسخ کر دیتے ہیں۔ تو ہندہ کا غلام تھا ویشی، اس نے ویشی کو کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی اگر تو حمزہ کے ناک، کان اور جگر نکال کے میرے پاس لے آئے۔ اب ویشی نے کیا کیا؟ اس نے ایک چھوٹا نیزہ لیا، اگی بولتے ہیں اس کو، اس نے اس کو زہر میں بھگویا اور 1-2 دن نہیں 40 دن بھگویا۔ وہ اچھی طرح زہریلا ہو گیا۔ وہ غزوہ احد میں جنگ لڑنے نہیں آیا تھا، ویشی تو آزادی لینے آیا تھا۔ وہ حضرت حمزہ کی طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ جیسے ہی اس کے نیزے کی زد میں آئے، اس نے ناف کے نیچے حضرت حمزہ کو وہ نیزہ گھپو دیا ان کے اندر۔ تو وہ زہریلا تھا، لمحہ بھی نہ لگا، حضرت حمزہ گھوڑے سے نیچے وفات پا گئے۔ پھر اس نے حضرت حمزہ کے کان کاٹے، پھر ان کی ناک کاٹی، پھر ان کا سینہ چیرا، اس میں سے جگر نکالا اور یہ ساری چیزیں لے کے ہندہ کے پاس گیا۔ ہندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، کافرہ تھی۔ ہندہ نے حضرت حمزہ کے کان اور آپ کی ناک اس کو دھاگے میں ڈالا اور وہ ہار بنا کے گلے میں پہنا، اور آپ کا کلیجہ اس نے اپنے دانتوں سے کاٹ کے کھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ اس سے چبا نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ساری باتوں کا علم ہوا، جب لاش اکٹھی ہوئی تو حضرت حمزہ کی لاش ایسی تھی کہ وہ پہچانی بھی نہ جاتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا تھے واحد، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شادی شدہ نہیں تھے نا، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، یہ بس شکار کرتے تھے، جنگل میں جاتے تھے اور اپنی زندگی ایسے بسر کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک تو شہید ہونا اور ایک مسلح ہونا، اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کو کتنی تکلیف تھی کہ احد میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شہید کے ساتھ حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا، 70 بار حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا گیا۔ اور مدینے کے مردوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس جا کر تعزیت کرو حضرت حمزہ کی، رسول اللہ کس قدر غمزدہ ہیں کہ جا کر ان کے پاس دعا افسوس کرو تاکہ ان کا غم ہلکا ہو۔ اتنی محبت تھی رسول اللہ کو حمزہ سے۔ اب سوچیں کہ فتح مکہ کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے ہندہ کو ڈھونڈا جاتا، اس کو پھانسی دی جاتی، پھر اس کے بھی ناک کان کاٹے جاتے۔ عدل تو تب ہی ہوتا نا، لیکن ہندہ نے کیا کیا؟ رات کے اندھیرے میں چھپ کے آئی اور بلند آواز سے کلمہ پڑھ کے کھڑی ہو گئی۔ صحابہ نے تلواریں نکال لی، یا رسول اللہ ہندہ آ گئی۔ آپ نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کا خون ہم پہ حلال نہیں رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ستاری اور غفاری ہے۔ اگر رب کا بندہ ہو کر رسول اللہ ایسے مجرم کو معاف کرتے ہیں تو سوچو کہ رب کیسا معاف کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک کی شانوں کے مظہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذات تیری وچ جلوہ استا اس دے حسن دا تو سراغ تے واہ محبوبہ اکھیاں تیریاں کجل جنا پایا مازا۔ اب یہ کیا ہے؟ ما ذاق البصر، یہ آیت قرآنیہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ معراج کے قصے میں آتی ہے کہ جو کچھ ہمارے محبوب کی آنکھوں نے دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔ اور محبوب کی آنکھوں نے کیا دیکھا؟ محبوب کی آنکھوں نے اپنا رب دیکھا، رب دیکھا۔ موسیٰ نے صرف ایک تجلی دیکھی، موسیٰ تائیں ایک تجلی سونے تے برسات۔ وہ کہتے تھے رب ارنی، یا اللہ میں نے تجھ کو دیکھنا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا تھا موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ فرماتا تھا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ میں دکھاؤں گا نہیں، بتایا دکھاؤں گا، کوئی دیکھنے والا آئے گا جو دیکھ کے برداشت کرے گا۔ موسیٰ آپ کا سہار نہیں۔ 9 دفعہ انہوں نے ضد لگائی، یا اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ ہر بار اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ پھر 70,000 پردوں میں صرف ایک تجلی کو متوجہ کیا تو طور پہاڑ سرخا ہوا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گرے اور 40 دن تک جو ہے لوگوں کو ہوش نہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے
تو اپنے رب کا دیدار سر کی آنکھوں سے کر کے واپس تشریف لائے. لیکن میں ایک بات بہت دفعہ بتا دوں کہ یہ پانی ہے نا اس کے اندر، میں اس میں سے ایک بوند پانی نکال لوں اپنی انگلی پہ لگا کے، آپ کو بوند الگ نظر آئے گی اور باقی پانی اس میں نظر آئے گا. جب میں وہ بوند اس کے اندر ملا دوں گی تو کیا پھر بھی میں اس بوند کو نکال سکوں گی؟ وہ اس میں مل جائے گی نا. اللہ کے نور سے مل کے نبی کا نور واپس کیسے آیا؟ جانے کی تو بڑی شان تھی لیکن واپس آنے کی شان اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے. مل کر واپس کیسے آ گیا اس نور کے سمندر سے؟ وہ بوند مڑی کیسے؟ اس کا مڑنا اتنا شان والا تھا کہ اللہ نے قرآن میں سورہ نجم اتاری، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے مجھے اس تارے کی جب وہ اترا. مطلب کہ جانا بھی شان والا تھا لیکن اترنا ایسی شان والا تھا کیونکہ رب نے اس کی قسم کھائی کہ واہ محبوبہ آنکھیاں، آنکھیں تو سب کی ہے نا، ہر کوئی اپنی حسب حال چیزیں دیکھتا ہے. جو کوئی مکہ دیکھتا ہے، کوئی مدینہ دیکھتا ہے، کوئی دونوں کو دیکھتا ہے، کوئی بہت کمال کرتا ہے تو رسول اللہ کو دیکھتا ہے. ان آنکھوں کی کیا شان ہے جو اپنے رب کو دیکھ کر واپس آئے کہ واہ محبوبہ اکھیاں تیریاں کجل جنا پایا مازا تے تیرے نور دی ٹھنڈک توبہ اگ دے اندر کھڑتے واہ. یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اس وقت آگ سے کیا فرما رہا تھا؟ یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی کے ساتھ. اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تیری ٹھنڈک سے تکلیف پہنچے، سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اب وہ آگ جس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا، اس قدر وہ آگ بھڑک رہی تھی. آپ کو معلوم ہے فرعون نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا اپنی قوم کو، اور 3 مہینے کے ٹائم میں وہاں حالت یہ تھی کہ عورتیں منت مانتی تھی اس کی قوم کی کہ اگر ہماری فلاں منت پوری ہوئی تو ہم ابراہیم کی آگ میں لکڑیاں ڈالیں گے. اتنی لکڑی اور اتنا گھی اکٹھا کیا گیا، پھر جب اسے آگ لگائی گئی تو وہ شعلے آسمانوں تک جاتے تھے. اتنی حدت تھی اور اتنی شدت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا جس سے پتھر پھینکے جاتے ہیں. اتنی دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب جا رہے اور آسمانوں میں رولا پڑا ہوا، فرشتے پہ رو رہے ہیں یا اللہ یہ تیرا خلیل کدھر جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ خلیل سے پوچھو اس کو کوئی حاجت ہے. اب بارش کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم اگر آپ اے ابراہیم کہیں تو میں بارش برساؤں. تو ابراہیم آگے سے کیا کہتے تھے؟ لا حاجتی الا للہ، کہ اللہ کے سوا مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے. سب سے آخر میں جبرائیل آئے، کہنے لگے اے خلیل اللہ تم ایسے نہ کرے، اللہ سے حاجت ہے اللہ کو تو کہیں. تو فرمایا جس سے حاجت ہے اسے سب پتا ہے. آپ بھڑکائی کس نے ہے؟ جلائی کس نے ہے؟ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ابراہیم سے نہیں کہا کہ ابراہیم آپ ٹھہرو یا رکو، اللہ نے آپ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ. اب یہ بتائیں کہ وہ کیا چیز تھی جس کو دیکھ کے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ وہ نور محمدی تھا جو حضرت ابراہیم کی پیشانی میں دمکتا تھا. اس نور کو کا دیدار کر کے وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ اس آگ کے اندر باغ لگے کہ تیرے نور دی ٹھنڈک توبہ اگ دے اندر کھڑتے باغ تے چھٹا تیرے پیار دا پڑ جائے دھل جاندے نے سارے داغ. یہ قیامت تک کیسے چلے گا؟ کوئی گندا گناہگار سے آکار بدکار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا نا، اللہ اس محبت کے صدقے سے اس کے سارے عیبوں کو معاف کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے. کیوں صحابہ کرام کتنے ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کا کلمہ پڑھنا اور رسول اللہ کے دامن رحمت میں داخل ہونا ان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن گیا. وہ صحابی حضرت دہیہ کلبی جو تھے انتہائی حسین تھے. جب وہ چلتے تھے لگتا تھا کوئی فرشتہ زمین پر اترا ہوا ہے، اس قدر وہ خوبصورت تھے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اچھا رسول اللہ نے ان کا چہرہ دیکھا نا تو آپ نے فرمایا کیا یہ حسین آدمی ہے. جو 7 صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کافر ہے. آپ نے فرمایا میرا جی نہیں چاہتا کہ اتنا خوبصورت چہرہ آگ میں جائے. اگلے دن ابھی فجر کی نماز بھی نہ پڑھی تھی تو دہیہ کلبی مسجد میں بیٹھے تھے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے دین میں داخل کریں. آپ جب کلمہ پڑھا اور دین میں داخل ہوئے تو یہ دین کی صفت ہے. جب بندہ دل سے مومن ہوتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ رونے لگے. پھر اتنا روئے چپ ہی نہیں ہوتے تھے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کلمے کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے قبیلے کی 100 لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں. 100 لڑکیاں.
کہا یا رسول اللہ 100 لڑکیاں زندہ دفن کی اور ان میں میری اپنی بیٹی بھی شامل ہے، اور وہ 2.5 سے 3 سال کی ہو چکی تھی. جب میں اس کے لیے قبر کھود رہا تھا تو وہ میرے کندھوں پہ سے مٹی ہٹاتی تھی اور مجھے ابا ابا کہتی تھی، اور میں نے پھر بھی رحم نہ کھایا. یہ سوچا کہ لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کیا اور اپنی کو پال رہا ہے، تو میں نے اسے بھی دفن کر دیا. یا رسول اللہ میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کیا ہے کہ چھٹا تیرے پیار دا پڑ جائے، دھول جاندے نے سارے داغ تے قبر نے اونوں کچھ نہیں کہنا جن نے بالیا عشق چراغ. قبر نے اونوں کچھ نہیں کہنا جن نے بالیا عشق چراغ. دیکھو قبر کی روشنی کے لیے ہمیں کام تو سارا یہی سے کر کے جانا ہے نا. جس کے سینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا داغ ہوگا وہ سینہ قبر میں چراغ کی طرح روشن ہوگا، اس کی روشنی قبر کو منور کرے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ والے تھے نا، وہ قبرستان سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ الحمدللہ مومنوں کا مسلمانوں کا قبرستان تھا اور ہر قبر روشن تھی. ایک قبر کے اندر بڑا ہی نور تھا، نور زیادہ تھا. وہ ادھر رک گئے اور انہوں نے قبر والے کو آواز دے کے پوچھا کہ ساری قبروں میں روشنی ہے پر تیری قبر میں اتنی کیوں ہے؟ اس نے کہا سب کی قبروں میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، میری قبر میں حضور تشریف بھی لائے اور مسکرائے بھی. اس نے کہا، انہوں نے پوچھا مسکرائے کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے ساری زندگی اپنے نبی کا میلاد منایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھ کے مسکرائے کہ زیادہ روشنی ان کے مسکرانے کے سبب سے ہے. اور یہ یاد رکھیے گا میلاد صرف عشقی والے مناتے ہیں، ان کے سوا نہیں کوئی مناتا. یہ میلاد میں آتے بھی عشقی والے ہیں، ان کے سوا نہیں آتا. جن کے دل اس نعمت سے خالی ہیں انہیں دنیا میں بھی تیرے کام ہے. یہ وہی ہے جن کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو وہ اپنے 70 کام چھوڑ کے آتے اور بیٹھتے اور اپنا حلال مال اس پر خرچ کرتے ہیں جس پر خرچ کیا ہوا نظر آتا نہیں ہے. مگر یہ من چلے کا سودا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شے جو یہاں لگائیں یہیں پائیں. کچھ اللہ پاک ہم تو دعا کرتے ہیں کہ جو یہاں لگائیں اس کا ایک ذرہ بھی یہاں نہ پائیں. اللہ پاک سب ہی آگے عطا فرمائے، اس لیے کہ جو یہاں پائیں گے وہ یہیں رہ جائے گا، جو وہاں پائیں گے وہ کیا کہ غیر ممنون ہوگا، جو وہاں پائیں گے وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. کہ قبر نے انہوں کچھ نہیں کہنا جن نے بالیا عشق چراغ. اب اس ساری کو ایک دفعہ سنو پھر آپ اس کو فرض سنو کہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. ذات تیری وچ جلوہ افتہ اس دے حسن دا تو میں سراغ تے واہ محبوبہ اکھیاں تیریاں کجل جنا پایا مازاغ تے تیرے نور دی ٹھنڈک توبہ اگ دے اندر کھڑدے باغ تے چھٹا تیرے پیار دا پڑ جائے دھل جاندے نے سارے داغ تے قبر نے انہوں کچھ نہیں کہنا جن نے بالیا عشق چراغ. ذات تیری وچ جلوہ اس دے حسن دا تو سرا. ذات تیری وچ جلوہ اس دے حسن دا تو سرا. ذات تیری وچ جلوہ اس دے حسن دا تو سرا. واہ محبوبہ اکھیاں تیریاں، واہ محبوبہ اکھیاں تیریاں کجل جنا پایا کجل جنا پایا مازا. واہ محبوبہ اکھیاں تیریاں کجل جنا
ਜਲਵਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਤੂੰ ਏ ਸੁਰਾ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਤੂੰ ਏ ਸੁਰਾ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਤੋਬਾ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਤੋਬਾ ਅਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਦੇ ਪਾ ਅਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਦੇ ਪਾ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਤੋਬਾ ਅਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਦੇ ਬਾ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਤੋਬਾ ਅਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਦੇ ਬਾ ਵਾਹ ਮਹਬੂਬਾ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਜਲ ਜਿਨਾ ਪਾਇਆ ਮਾਜ਼ਾ ਛੀਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੜ ਜਾਏ ਛੀਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੜ ਜਾਏ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਛੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੜ ਜਾਏ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਤੋਬਾ ਅਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਦੇ ਬਾ ਛੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੜ ਜਾਏ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲਿਆ ਇਸ਼ਕ ਚਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲਿਆ ਇਸ਼ਕ ਚਰਾ ਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲਿਆ ਇਸ਼ਕ ਚਰਾ ਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲਿਆ ਇਸ਼ਕ ਚਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮਹਬੂਬਾ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮਹਬੂਬਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮਹਬੂਬਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮਹਬੂਬਾ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮਹਬੂਬਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣ ਕਿਸੇ
دے اس دی گلاں کر دے نے عشق جنانوں کھا جاندا اے عشق جنانوں کھا جاندا اے کیڑیاں تو وجدے نے روپ جناں دا کوئی نہیں رہندا رنگ انہاں دے رچدے نے روپ جناں دا کوئی نہیں رہندا رنگ انہاں دے رچدے نے عشق جنانوں کھا جاندا اے کیڑیاں تو او بچدے نے عشق جنانوں کھا جاندا اے کیڑیاں تو او بچدے نے روپ جناں دا کوئی نہیں رہندا روپ جناں دا کوئی نہیں رہندا رنگ انہاں دے رچدے نے مر جاندے محبوباں تے تاں نہیں موت تو ڈر دے نے مر جاندے محبوباں تے تاں نہیں موت تو ڈر دے نے دیوے تیل تے باتی منگ دے تیل بنا نہیں بلدے نے عشق دے بھاڑ دا بالڑ ہنجو عشق دے بھاڑ دا بالڑ ہنجو پانی نال ہی جلدے نے مر جاندے محبوباں تے تاں نہیں موت تو ڈر دے نے مر جاندے محبوباں تے تاں نہیں موت تو ڈر دے نے جڑے عاشق ہون کسے دے اس دی گلاں کر دے نے قبر نے اونوں کچھ نہیں کہنا قبر نے اونوں کچھ نہیں کہنا جن نے بالیا عشق چرا تیرے نور دی ٹھنڈک توبہ اگ دے اندر کھڑ دے با تیرے نور دی ٹھنڈک توبہ اگ دے اندر کھڑ دے با ذات تیری وچ جلوہ اس دے حسن دا تو سرا واہ محبوبہ اکھیاں تیریاں واہ محبوبہ اکھیاں تیریاں کجل جنا پایا مازا واہ محبوبہ اکھیاں تیریاں کجل جنا پایا مازا ذات تیری وچ جلوہ اس دا ذات تیری وچ جلوہ اس دا اس دے حسن دا تو سرا واہ محبوبہ اکھیاں تیریاں کجل جنا پایا مازا اللہم صلی علی سیدنا محمد
صلی علی سیدنا محفل میلاد کا رنگ بھی دنیا کی طرح تبدیل ہو گیا ہے. جیسے لوگ فاسٹ ہو گئے ویسے محفل میلاد بھی فاسٹ ہو گئے. لوگ ڈف کے ساتھ تیز تیز وہ مناتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، جھنڈے بنائیں، نعرے لگائیں، جھومیں اور گھر جائیں. نعت اور میلاد یہ تھرل نہیں ہے، ہجان کی چیز نہیں ہے، یہ وجدان کی چیز ہے. ہجان میں آپ کا جسم کام کرتا ہے، وجدان میں آپ کی روح کام کرتی ہے. اللہ کے رسول کے ذکر کے ساتھ اگر روح کو تازگی نہ ملے تو وہ ذکر نہیں ہے، کیونکہ ہماری روح کا نور رسول اللہ کے نور سے جڑا ہوا ہے. جب ہم رسول اللہ کا ذکر کریں اور رسول اللہ کا نور متوجہ ہو تو ہماری روح ہری بھری ہو جاتی ہے. اور جب ہم رسول اللہ کا ذکر کریں اور ہم اس نور کے بغیر اٹھائیں تو شاید ہمارے جسم کو تو کوئی خوشی ہوتی ہو، ہماری روح کو اور ہمارے دل کو کوئی سکھ نہیں ملتا. اللہ کریم ہمیں ان دو باتوں میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفل نصیب فرمائے جن کے ساتھ ہماری روح کو نور نصیب ہو. فقیہ ابو الحسن سمرقندی بہت عظیم شان فقیہ، آپ کو سمجھ آتا ہوگا کہ دینی مسائل کو یعنی جو لوگ حل کرتے ہیں نا وہ فقیہ ہوتے ہیں. فقہ سے یہ فقیہ نکلا ہے نا، فقہ یعنی دینی مسائل میں کے حل نکالنے والے لوگوں کو مسئلوں کے حل کرنے والے. فقیہ ابو الحسن سمرقندی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئی عالم صاحب تھے، گمان میں غالب ہے کہ خود فقیہ ابو الحسن سمرقندی صاحب خود ہی تھے. تو کئی سفر میں تھے، کئی راستے میں جنگل آ گیا، بارش ہو گئی، بہت زیادہ بارش ہوئی، چھپنے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی. پھر جنگل میں انہیں دور اندر سے کوئی روشنی نظر آئی اور وہ اندر چلے گئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی تھی، اس میں ایک چرواہا تھا. اس نے بڑی اچھی صاف ستھری جھونپڑی رکھی ہوئی تھی، اس میں بیٹھنے کے لیے نرم گھاس بچھایا ہوا تھا، دودھ رکھا ہوا تھا، پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا. عالم صاحب نے آواز دی کہ بارش بہت تیز ہے، میں اندر آ جاؤں؟ تو انہوں نے اس چرواہے نے کہا آ جائیں. جب وہ اندر گئے تو اس نے ان کے لباس سے پہچان لیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی بڑے عالم ہے. اس نے ان کی بڑی عزت کی، ان کو اچھی جگہ نرم گھاس پہ بٹھایا اور وہ پینے کے لیے دودھ پیش کیا اور ان کے ساتھ اچھی باتیں کرتا رہا. وہ پوچھنے لگے میاں کب سے یہاں ہو؟ اس نے کہا ماں باپ مر گئے تو گاؤں کے چودھری نے اپنی ساری بکریاں اور بھیڑیں دے کے مجھے جنگل میں بھیج دیا. میں جب سے ہوش سنبھالا جنگل میں ہی ہوں اور اتنی عمر تک پہنچ آیا ہوں. تو وہ عالم صاحب فرمانے لگے سارا دن جنگل میں بکریاں تو چلتی رہتی ہیں، تو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا بس میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں. اب عالم صاحب سوچنے لگے پار لگا دینا، تم نے سنی فریاد سبھی کی، تم نے مدد دی بندوں کی، تم نے سنی فریاد سبھی کی، تم نے مدد کی بندوں کی. اب میری بھی سن لو بہن خدا مولا، اب میری بھی سن لو بہن خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا. اے مولا علی ہے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا.
دعا کے لیے کچھ پڑھا ہوگا بھائی؟ جی جس چیز کی بھی دعا ہوئی ہے یہ ہمارے پاس 1.25 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور آخری 10 سورتیں ہیں لاتعداد مرتبہ پڑھی ہوئی یہاں موجود ہیں الحمدللہ. 7 قرآن پاک ہیں اور درود ابراہیمی اور درود خضری کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لاتعداد مرتبہ پڑھی ہوئی موجود ہیں. اور اگر آپ یہ سن کے سبحان اللہ کہہ دیں گے تو اس سے آپ کو نفع یہ ہوگا کہ آپ کا جنت میں ایک ایک درخت لگے گا جتنی بار آپ سبحان اللہ کہیں گے. 200 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی ہوئی ہے, 200 مرتبہ سورہ مزمل ہے, 200 مرتبہ سورہ ملک ہے اور 200 مرتبہ سورہ رحمان پڑھی ہوئی ہے. آزاد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن. میری خوش نصیبی میرا پیر تو میری خوش نصیبی میرا پیر تو جیتی بدلے تقدیر تو میری دین و دنیا بچاؤ سے اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن. تو ہی لاڈلا پوت میرے نبی دا تو حسنی حسینی زہرا علی دا تو حسنی حسینی زہرا علی دا ہو ایک بار تیری نظر غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن. جی دعا کے دوران جہاں پر کہیں آپ کو لگے کہ آپ کی کیفیت بنتی ہے وہاں آپ کی اپنی کوئی خاص دعا ہوگی. ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی مشکل ایسی پھنسی ہوتی ہے جو بس پھنسی ہوئی ہوتی ہے. ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم وہ بھی رہے ہوتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے منتیں فریادیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا.
تو ایسے اجتماعی دعا کے دوران جب آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی کیفیت بنتی ہے تو آپ اپنی دعا خود مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود بات کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اس محفل کے صدقے سے میری بھی اس مشکل کو آسان فرما دیں۔ جب آپ اس محفل میں سب پر رحم کریں تو ان کے صدقے سے مجھ پہ بھی رحم فرمائیں اور میرے اس مسئلے کو کوئی آسانی عطا فرما دیں۔ جب آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا کو پیش کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم ایسے کریم ہے کہ اللہ کے یہاں ایسے نہیں ہے کہ ایک کو دے اور باقیوں کو نہ دے، جب کسی ایک کو بھی ملا تو انشاءاللہ سب کو عطا فرمایا جائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، اللهم انك غفور تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب الہ العالمین الرحمن الرحیم۔ انگنت کروڑ بار تیرا شکر ہے کہ نے ہم سب کو اپنے پیارے ولی کے بابو بلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کی اس وقت والی محفل میں اکٹھے ہونے کی دعا کو عطا فرمائی اور ہم سب کو معبود کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک سننے سنانے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پروردگار رحم الرحیم، اما حلیمہ سعدیہ پوری نے جب محبوب اللہ نبی علیہ السلام کا میلاد منایا تھا تو کیا کیا نعمتیں نہ پائیں گی اور کون کون سی شان نہ اٹھائی تھی۔ اللہ پروردگار رحم الرحیم، ان کے علاقے سے قحط دور ہو گیا تھا، بکریوں کے سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے تھے، گھروں میں دودھ کے بہاریں گھاریں لگ گئی تھی اور جو بیماریاں تکلیفیں تھیں اس علاقے سے گویا دور ہو گئی تھی اور آپ اللہ پاک آپ کے حبیب کے صدقے سے جو رحمتیں وہاں اترنا شروع ہوئی۔ 1500 برس گزر گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ آج بھی دائی حلیمہ ہمارے خیالوں میں، ہماری باتوں میں، ہماری کتابوں میں زندہ ہے اور اب جب بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں اس میلاد پاک کے صدقے سے ہمیشہ ان کے لیے بہترین اجر کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پروردگار محبوب کی نسبت ایسی ہے کہ جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کو رنگ دیتی ہے۔ اللہ العالمین الرحمن الرحیم، یہ جتنی دیر ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں اور تو ہمارا کوئی تعارف تھا ہی نہیں، ہمارے نام ہمارے باپ کے نام سب اس دہلیز سے باہر رہ گئے اور یہاں تک آتے ہوئے ہمیں صرف ایک ہی نسبت تھی اور وہ یہ کہ ہم رسول اللہ کے مہمان ہیں اور حضور کی بلانے سے آ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ پروردگار رحم الرحیم، کوئی مہمان جسے ہم خود بلائیں وہ آئے ہی نہ، اس کو بلایا جائے، پھر وہ مہمان ہمارے گھر میں بیٹھ کر رو کر ہم سے کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دینا، تو اللہ پروردگار کیا ہم اس کا اکرام نہیں کریں گے؟ ہم ضرور اسے معاف کر دیں گے۔ اے اللہ پروردگار رحم الرحیم، یہ جتنی ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب سے ہی زندگی میں کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ ہی غلط ہوا ہے، بلکہ سب کچھ ہی غلط ہوا ہے۔ ارے ہمارے پروردگار اب جب کہ ہم حضور کے مہمان بنائے گئے ہیں، ارے اللہ پروردگار یہ مہمان اگر رو کر کہیں تجھے کہ اللہ اس محبوب کا صدقہ جس کے صدقے میں تو نے جنت پیدا فرمائی ہے ہمیں جنت سے محروم نہ کرنا، ہمیں معاف کر دیں، تو اللہ پروردگار کیا آپ محبوب کے مہمانوں کو معاف نہیں فرمائیں گے؟ اللہ پاک ایسی تو آپ کی شان نہیں ہے نہ مانے نہ، اگر آپ سے کوئی گناہ گار بندہ بھی کہے کہ معاف کر دیں تو آپ اس کو ضرور ہی معاف کر دیں گے، جنہیں آپ نے حضور کی نسبت سے بچایا ہوا ہے، جن کو آپ نے محبوب کی نسبت سے اکٹھا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ پروردگار سارے ہی فقیر ہیں نا، غنی تو بس آپ ہی ہیں، سب ہی عاجز ہیں، قادر تو بس آپ ہی ہیں، سب گندے گنہگار ہیں، کیونکہ سبحان کو اس کائنات میں صرف آپ ہی کا نام ہے۔ تو اللہ پروردگار رحم الرحیم، کہ جتنے ہم سارے گندے گنہگار بیٹھے ہیں نا، ہم سارے چاہتے ہیں کہ آپ اس گھڑی کے صدقے سے، اس ذکر کے صدقے سے، اس شان والے آقا کے صدقے سے جن کے مہمان ہم بنائے گئے ہیں، آپ ہمیں معاف فرمائیں۔ اللہ العالمین، آپ سے زندگی میں اس گھڑی اس سانس تک جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں
جو گناہ ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، کھلی ہیں، چھپی ہیں، اندر ہیں، سامن ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اللہ العالمین گناہوں کی نوزت کے سبب سے ہمارے دل سخت ہو گئے اور ہمارے سینے روشنی سے محروم ہیں اور یہ سیاہ ہیں، اور اللہ پاک معبود فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اے ہمارے رب العالمین یا رب العالمین، دلوں کے گھیر پہ دل پر ہی کھلے ہیں نا بارے اللہ، اپنی رحمت سے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو ہمارے دل صاف ہو جائیں گے۔ اللہ پاک جب دل صاف ہو جاتے ہیں پھر بندے کو بات کی سمجھ آتی ہے۔ اللہ پاک جسے بات کی سمجھ آتی ہے اسے رونا آتا ہے ہمارے اللہ، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بہت کچھ ضائع کر دیا ہے اور آنے والے کل کا پتہ نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین رحم الرحمین، ابھی کے موقع غنیمت ہے کہ ہم اس گھڑی میں آپ کے محبوب کے مہمان بنے بیٹھے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے رو کر عاجزی سے التجا کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معافی عطا فرما۔ ہمارے پروردگار، ہم سے گناہ چھوٹے ہوئے ہیں یا بڑے ہوئے ہیں، حساب کتاب تو آپ کے پاس ہے، اگر آپ وہ صفائی نکال کے پھینک دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ ہے، آپ کو کس نے پوچھنا؟ اگر آپ ہمیں معاف کریں گے تو آپ نے کسی سے پوچھنا تو نہیں نہ پارے اللہ، آپ نے اپنی رحمت کس کی اجازت سے تو نہیں دے دی پارے اللہ، آپ تو خود مالک مختار ہیں، بس آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے دلوں کو صاف فرما دیں، ہمارے کاغذ اجلے فرما دیں اور ہم سب کو یہاں سے بخشش کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ العالمین رب العالمین کو اپنی باقی ساری زندگی بخشی حالت میں زندہ رکھے ہیں۔ اللہ العالمین پھر یہ نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی نہیں، بچے جو ہیں آپ کو تو ابھی بھی پتہ ہے ہم بچنے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں، جب سے ہمیں سمجھ آئی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ہم توبہ بھی بار بار کرتے ہیں، بار بار بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایک پاؤں ہمارا نفس نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا شیطان ہے، یہ بدبخت اندر سے کھینچتا ہے اور وہ کم وقت باہر سے دھکا لگاتا ہے۔ جب دو دشمن ہمیں گرانے پہ کھڑے ہوں تو ہم کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ باوجود اس کے کہ ہم بار بار معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم سے غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ پروردگار، ہم ایسے مرنا نہیں چاہتے بارے نہ، ہم ایسے ہی مرنا چاہتے کہ آپ ہم سے خفا ہو، کہ آپ ہم سے راضی نہ ہو۔ اللہ پروردگار، اللہ العالمین رب العالمین، ہم ایسے قبروں میں رکھے نہیں جانا چاہتے کہ آپ کی رضا ہمیں نصیب نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں آپ معاف کر دیں، ہمارے کاغذ صاف کر دیں اور آپ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کی صاف کر کے نرم کر دیں اور ہمیں غلطیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہمارے یہاں جب بندے کو غلطی کی سمجھ آتی ہے نا پھر وہ توبہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا رہتا ہے اس کا دل صاف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ العالمین رحمت العالمین اس گھڑی کے بعد سے آگے کی ساری زندگی میں ہمارے دلوں کو میلا ہونے سے بچائے۔ اللہ پروردگار، یہ دل ہیں جن پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے اور ہم اتنی بے وقوف ہیں، ساری زندگی گھروں کو، صحنوں کو، کپڑوں کو، باورچی خانوں کو صاف کرنے میں گزار دیتی ہیں، کبھی سوچتی نہیں کہ آپ کو زمینوں آسمانوں میں کدھر بھی نہیں آتے، بس فرماتے ہیں میں تو مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ ہمارے علاج جدھر آپ نے پاؤں رکھنا ہے ادھر آپ نے کبھی صفائی کی نہیں، کبھی جھاڑو پھیرا ہی نہیں، کبھی کچرا باہر نکالا ہی نہیں، کبھی دھویا ہی نہیں، اس کو کبھی صاف ہی نہ کیا۔ اے اللہ پروردگار، ہماری اس جہالت کو معاف فرما دے اور اس کے بعد ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پروردگار، اللہ العالمین رحمت الرحمین، ہمارے ساتھ دوستی کر لے پارے اللہ پاک آسان والی دوستی عطا فرما دے ہمیں، اپنی بار آسانیوں اور عافیتوں کے ساتھ بخششوں والی اور عطاؤں والی دوستی نصیب فرما دے۔ اللہ العالمین رحمت الرحمین، ہمیں ہمارے دشمنوں سے بس آپ ہی بچا سکتے ہیں، نہ ہم شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں نفس نظر آتا ہے، یہ دونوں دشمن چھپے ہوئے ہیں اور طاقتور ہیں اور ان سے ہمیں بھلا کون بچائے گا آپ کے سوا؟ اللہ پروردگار، بس ہمیں دونوں دشمنوں سے نجات عطا فرما دے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ان دونوں کافروں پر ہمیں فتح عطا فرما دے۔ اللہ العالمین رحمت الرحمین، آپ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے معاملات کو درست فرما دیں، وہ معاملے زندگی کے ہیں، وہ معاملے گھروں کے ہیں، وہ معاملات لوگوں کے ساتھ ہیں یا وہ معاملات ہماری موت کے اور قبر کے ہیں، اللہ العالمین سب آپ کے حوالے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کی سمجھ آتی ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں بھی آتی، کبھی کبھی ہم اپنے لیے دعا بھی ایسی مانگ لیتے ہیں جو آگے چل کے ہمارے لیے مصیبت ہی بن جاتی ہے۔ اللہ پروردگار، جو ایسا جاہل ہو جسے مانگنا بھی نہ آتا ہو بھلا وہ کیا اٹھائے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آپ کے حوالے والے، اللہ آپ کے علم میں جو ہمارے لیے آسان ہے نا
اور جو بہتر ہے وہ ہمیں آسانی سے عطا فرما دے، اور اللہ پاک جو آپ کے علم میں ہمارے لیے برا ہے نا اسے آسانی سے ہم سے دور فرما دے، جو آپ نے ہمیں دینا ہے وہ ہمیں شکر گزاریوں کے ساتھ عطا فرمائے، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے ہمیں اس کے پیچھے تھکنے اور خوار ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، یہ جتنی مہلت ہمارے پاس باقی ہے اس میں ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا العالمین ارحم الراحمین، ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ قبر کی وحشت اور گھبراہٹ کے سبب سے اگر ہم بھی نہ پہچان پائے کہ یہ روشن چہرے والے کون ہیں، تو اے اللہ اتنا ضرور کاش مجھے بھی پڑا ہو کہ وہ ہمیں بھی اپنے پیچھے چھپا لیں، عذاب کے فرشتوں سے بچا لیں اور کہیں تم طلا تدری انا، اے فرشتوں سے کچھ نہ کہنا ہے، اگر یہ مجھے نہیں پہچانتی تو کیا ہوا، میں تو اس کو پہچانتا ہوں، یہ مجھ پہ رات کو سونے سے پہلے روز درود پاک بھیجتی ہوتی تھی، اس کا نام میرے پاس آتا تھا، اس کا چہرہ میرے آگے سے گزارا جاتا تھا، اے فرشتوں میں اسے جانتا ہوں۔ اے اللہ ارحم الراحمین، یہ نعمت ہمیں آخرت میں نصیب ہو جائے بار بار، ہمارے لیے تو پھر ساری آسانیاں ہو جائیں گی نا، جنہیں رسول اللہ پہچان کر کے انہیں حوض کوثر پہ بھی جگہ ملے گی، انہیں وہاں سے جام بھی ملے گا، وہ ترازو میں بھی آرام سے ان کے وزن تولیں گے، وہ پھر صراط سے بھی آسانی سے اتریں گے، اور وہ سب رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، ہم جنت میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ جنت میں محل ہے، یہاں وہاں باغات ہے، اللہ پاک ہم جنت کی حسرت اس لیے رکھتے ہیں کہ جن سے تو راضی ہوگا وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ پروردگار ہم سے راضی ہو جانا بہر ہمارے رب العالمین، ہم سے راضی ہو جائے ہمارے پروردگار، اور ہمیں اپنی رضا پہ اساسیوں کے ساتھ ٹھہرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ العالمین رب العالمین، ہم جو بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، اے اللہ بندیاں تو تیری ہیں نا بار اللہ، تجھے ہی سجدہ کرتی ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں، تجھ سے ہی مانگتی ہیں۔ اللہ العالمین رب العالمین، دعوت تو نہیں کرتی لیکن ہم تجھ سے پیار ضرور کرتے ہیں بار اللہ، اتنا تو جانتا ہے نا ہمارے دلوں کا حال، غلطیاں کوتاہیاں آپ سے بے شک ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم بندیاں تو تیری ہیں نا بار اللہ، بس تو ہمیں قبول فرما لے۔ الہ العالمین، ہمیں اپنی مخلوق کے لیے نہ چھوڑ بار اللہ، کسی کے آگے رسوا ہونے کے لیے نہ چھوڑ۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، محتاجی سے اور معذوری سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کی محتاجی میں بھی نہ رکھنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایمان پر عافیت کے ساتھ سلامتی والا جینا جینے، اور ایمان پر عافیت کے ساتھ ہمیں سلامتی والی موت نصیب ہو جائے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو جو بھی تنگیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اور جس وجہ سے بھی ہیں، تجھ پر سارے پیر کھولے ہوئے ہیں، تجھے کچھ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر بتائے تو اللہ الغیوب ہے، سب جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے جو بھی مسئلے ہیں، ہمارے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، ہم سب کے پریشانیوں کو، ہمارے مسائل کو حل فرما دیں، اور ہمیں اس محفل سے آسانیاں لے کے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ پاک ہمیں آسانیاں بانٹنے والوں میں فرما دے۔ اللہ کریم، آپ ان بندوں سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو آپ کے بندوں کو آسانیاں دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں دینے والا بنا دے، تنگیاں دینے والوں میں سے نہ رکھے۔ لا العالمین ارحم الراحمین، ہمارے محفل کا ہدیہ قبول و منظور فرما لے بارے اللہ، یہ جس بھی شکل میں ہے، ہر دانے، ہر ذرے، ہر قطرے اور ہر حرف کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ پڑھا چڑھا کے روشن منور فرما کے اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے ریحانہ سے آپ کی ساری امت کو عطا فرمائے۔ امت محمدی کے اچھوں کو پہنچا دے، اچھوں کے صدقے سے بروں کو عطا فرمائے، کسی کو بھی بھولے صلوات و سلام کی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے خاندانوں میں جتنے فوج شکران ہیں ان سب کو اس برکت والی محفل میں سے حصہ عطا فرمائے۔ لا العالمین، جو بخشے ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور جو پھنسے ہوئے ہیں ان پر نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری بچیوں کے، ہمارے بچوں کے اچھے نصیب فرمائے، ان کے لیے غیر سے اسباب اور وسائل پیدا فرما دے، انہیں اپنے گھروں کا سکھ عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے جو ہمارے گھروں سے جائے وہ دوسروں کے گھروں میں جا کر راحت اور سکون کا سبب بنے۔ اللہ پاک جو ہمارے گھروں میں آئے وہ ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے لیے سکون اور راحت کا سبب بنے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہمارے بچوں کو رزق حلال کی وسیلے عطا فرمائے۔ اللہ کریم اور رحمان و مہربان بنتے عزیز پر کوئی نعمت کی نگاہ فرما دے۔ اللہ پاک اس کو سنبھالنے والے ہاتھ عطا اور نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے شکر گزار ترین مذہب داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، ہمیں درود کا سفر آپ نے عطا فرمایا، ہمیں یہ سفر مبارک فرما دے۔
اسی راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین رحم الرحیم بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ العالمین جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے والے اللہ، اور جو بچھڑے ہوئے اللہ پاک ان کو ملا دے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہم سے جب کبھی کسی نے جس بھی دعا کے لیے کہا سب کہنے والوں کی ساری دعاؤں کو قبولیت کا شرط عطا فرما دے۔ اللہ پاک ان کے گھر والے اس محفل کے لیے جتنا تھکے ہیں اور انہوں نے جتنا خرچ کیا ہے، جو جہاں جہاں سے تھکا ہے، اللہ پاک ہر کسی کا تھکنا اور خرچنا قبول و منظور فرما دے، اور ایک ایک کے بدلے میں ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے کہ ان کی نسلیں بھی ملاد بنائیں۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، جو بھی کچھ کوئی مانگ سکتا ہے تو اسے دینے کی شان رکھنے والا ہے۔ مانگنے والے مانگ مانگ کو تھک سکتے ہیں، تو دے دے کے کبھی نہیں تھکتا۔ سوال ختم ہو سکتے ہیں، خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ پروردگار، بس تو اپنے خزانوں سے ہمیں دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما دے، اور سب طرف سے سب طرح سے ہمیں ایسا نبھا دے جیسا نبھانے کی تو شان رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فداک روحنا یا رسول اللہ، فداک روحی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین۔ سرکار کی جناب میں سلام پیش ہے، نظر کرم عطا ہو یہ غلام پیش ہے، نظر کرم عطا ہو یہ غلام پیش ہے، رحمت ہے تو جہاں کے لیے آپ کا وجود، بے حد و بے گمان ہے آقا سخا وجود، جو بھی یہاں آیا کبھی خالی نہیں لوٹا، اس بارگاہ میں میرا بھی نام پیش ہے، اس بارگاہ میں میرا بھی نام پیش ہے، سرکار کی جناب میں سلام پیش ہے، منگتوں کی طلب جھولی سے بڑھ کر نہیں آقا، منگتوں کی منگتوں کی طلب جھولی سے بڑھ کر نہیں آقا، اور تم کو عطا سارا ہی یہ ملک خدا کا، للہ سن لو عرض جو کلام پیش ہے، سرکار کی جناب میں سلام پیش ہے، نظر کرم عطا ہو یہ غلام پیش ہے، نظر کرم عطا ہو یہ غلام پیش ہے، نظر کرم عطا ہو یہ غلام پیش ہے۔ منگتوں کی طلب جھولی سے بڑھ کر نہیں آقا، اور تم کو عطا سارا ہی یہ ملک خدا کا۔ یا سیدی یا رسول اللہ، ہم نے کتنا مانگنا ہے اپنے منہ جیسا اور اپنی اوقات جیسا، اور آپ کے رب نے آپ کو خزانے عطا فرما رکھے ہیں۔ منگتوں کی طلب جھولی سے بڑھ کر نہیں آقا، اور تم کو عطا سارا ہی یہ ملک خدا کا، للہ سن لو عرض جو کلام پیش ہے،
سرکار کی جناب میں سلام پیش ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ، ہم سب کا سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے اور اپنے کریم سے دعا فرما دیجئے کہ آپ کے وسیلے سے جو بھی مانگا ہے پھیلی ہوئی ہتھیلیوں کو عافیتوں کے ساتھ نصیب فرمائیں اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرما دیں۔ آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فدا روحنا یا رسول اللہ، فدا روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی سنت کی نیت سے مسافہ کریں، اچھی محفلوں کی